میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، آج ملٹیپل سٹوریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. طلال چودھری نے جو رسپونڈ کیا ایمل ولی خان کو، اور پھر ایمل ولی خان نے اس پر ٹویٹ کر دیا. اب یہ معاملہ جو ہے وہ پیر تک چلا گیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے. اس کے علاوہ مریم نواز شریف صاحبہ پنجاب کے حوالے سے میدان میں آ چکی ہیں. انہوں نے کہا انف از انف، بہت باتیں سن چکی ہوں، بڑی برداشت کی حد ہوتی ہے اور پھر اب مزید برداشت نہیں کروں گی. پنجاب کا دفاع اگر وزیر اعلیٰ نہیں کرے گی تو کون کرے گا. تیسری خبر جی، جو سب سے اہم خبر ہے اور جو ہم اس کو آج اپنے اس ولاگ میں سب سے پہلی خبر کے طور پر جو ہے وہ ٹچ کر رہے ہیں، وہ یہ ہے جی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے ایک جو مسودہ پیش کیا گیا ہے غزہ میں قیام امن کے حوالے سے، اس پر حماس جو ہے وہ ایگری ہو گیا ہے، اس نے خوش آئند قرار دے دیا ہے. تو اب یہ معاملہ جو ہے یہ امن کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اس حوالے سے بہت سے لوگوں نے بدگمانیاں پیدا کرنے کی کوشش کی. بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب بڑا کمپرومائز قسم کے یہ نکات ہیں. اور کل ہمارے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، جو کہ اسحاق ڈار صاحب، جو کہ فارن منسٹر بھی ہیں، انہوں نے بھی بتایا جی کہ جو مسلم لیڈرز کا جو ڈرافٹ تھا وہ اور تھا، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو فائنل انہوں نے پبلک کیا ڈرافٹ، اس میں اور اس میں کافی فرق ہے. تو اس وجہ سے جو 8 مسلم ورلڈ لیڈرز تھے انہوں نے اپنا جوائنٹ ڈیکلریشن جاری کیا. لیکن یہ ساری صورتحال تو ایک طرف ہوگی، لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جو ہیومینٹیرین ایڈ لے کر آنے والا ایک قافلہ تھا، اس قافلے کو بھی، جس میں ہمارے سینیٹر مشتاق صاحب بھی موجود تھے، تو اس قافلے کو بھی انٹرنیشنل واٹر سے جو ہے وہ اسرائیل نے اپنی تحویل میں لے لیا تھا. تو جب اس قسم کا رویہ ہے، وہاں پر پورا کھنڈر بن چکا ہے غزہ، اور یعنی 20 لاکھ کے قریب آبادی، 65,000 سے زائد شہادتیں، لاکھوں لوگ جو ہے وہ زخمی، اور پھر یہ لاکھوں لوگ نہ صرف بے گھر ہیں اس وقت بلکہ ان کی زندگی تباہ ہو چکی ہے. تو جو لوگ سوشل میڈیا کے اوپر باتیں کرتے ہیں وہ ان حالات کا جو ہے ایک دفعہ اندازہ تو لگا کے دیکھیں. نہ ان لوگوں کے گھروں پر بم پھٹے ہیں، نہ ان کے جناب یہ جنگ دیکھ رہے ہیں، نہ ان کے پاس جو ہے وہ پانی کی قلت ہے، نہ ان کے جو ہے نا والدین کی ڈیتھ ہوئی ہوئی ہے، نہ ان کے بچے مرے ہیں، نہ ان میں سے کوئی ڈسیبل ہوا ہے ان کے لوگ. تو یہ باتیں کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. تو جو وہاں کے اندر جو 65,000 بندہ جب ان کی شہادتیں ہو رہی تھیں 2 سال، جب وہ بمباری کر رہا تھا اسرائیل، جو آج بھی کر رہا ہے، کیا ان میں سے کسی بندے نے کچھ کیا؟ تو جب یہ نہیں کرتے تو ان کے لیے صرف ایک ہی بات کہتا ہوں کہ بھائی شٹ اپ ہی ان کے لیے لفظ ہے. کیونکہ بات یہ ہے کہ جو جس سے گزر رہا ہوتا ہے اس کو اندازہ ہوتا ہے ان کی زندگیاں جیرن بنی ہوئی ہیں. اور جو امن معاہدہ ہے، کیونکہ امریکہ ہی ایک واحد ملک ہے جو کہ اسرائیل کو کھل کر سپورٹ کرتا ہے، اور اگر امریکہ کی ہی بیسکلی پیش کردہ معاہدہ کو وائلیٹ کرے گا اسرائیل، تو پھر اس کا کانسیکوینس جو ہے وہ اسرائیل پر ہے. تو لہٰذا اس لحاظ سے اب یہ معاملہ جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ اب انشاءاللہ یہ صورتحال امن کی طرف جا رہی ہے، اور جنگ بندی بڑی ضروری ہے. ڈی ویپنائز جو کرنے کے حوالے سے بھی ظاہری بات ہے حماس ایگری ہے. اس کے علاوہ وہاں پر پرزنرز جو ہیں حماس کے پاس اسرائیلی، اور اسرائیل کے پاس جو فلسطینی اور یا غزہ والے، تو ان کو واپس جو ہے وہ ریلیز کیا جائے گا. تو یہ خوش آئند بات ہے، زندگی معمول کی طرف آئے گی، اور میرے خیال سے سب سے بہتر چیز یہ ہے. اس کے بعد ایڈ نے پہنچنا ہے، ایک فورس بننی ہے، جو کچھ ہونا ہے، لیکن فل فور جو سب سے بڑی ون ہے وہ قیام امن ہے. آگے بڑھتے ہیں جی. بلکہ میں ایک سٹوری مس کر گیا تھا اپنے انٹرو کے اندر، تو وہ دوسری سٹوری یہ ہے کہ کشمیر کی جو کے حوالے سے جو حالات کشیدہ تھے، وہ الحمدللہ وہاں پر بھی ایک معاہدہ ہو چکا ہے، جس میں جو عوامی ایکشن کمیٹی تھی ان کے ان لینتھ مذاکرات ہوئے، اور مذاکرات کے بعد یہ معاملہ حل ہو گیا. اور اس حوالے سے ہندوستان کو بڑی تکلیف ہے، کیونکہ ہندوستان تو ایک قسم کی جو ہے وہ اس نے چنگاری لگا دی تھی، اور وہ چاہ رہا تھا کہ یہاں پر امن خراب ہو. لیکن مطلب اس حوالے سے جو پرائم منسٹر پاکستان ہے، انہوں نے بڑا دانشمندی کا ثبوت دیتے ہوئے ایک ہائی پاور ڈیلیگیشن جو ہے اس کمیٹی کے پاس بھیجا. اور کیونکہ اس کمیٹی کے جو لوگ تھے ان کے اندر کچھ شرارتی لوگ شامل ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن وہ بڑی خاموشی کے ساتھ، اور یہ بڑی کہتے ہیں نا کہ چھپی ہوئی سازش ہوتی ہے، اور وہ سازش جو ہے وہ کامیابی تب ہوتی ہے جب اس کی خطرناک تب ہوتی ہے جب وہ ویزیبل نہ ہو. تو اس قسم کے معاملات چل رہے تھے، لیکن اور کچھ کنفیوژن بھی تھی. غیر ملکی فورس جس کا ذکر تھا
ایک پوائنٹ کے اندر, تو وہ غیر ملکی فورس مینس کہ پاک آرمی نہیں یا پاک فوج نہیں تھی, وہ بیسیکلی اسلام آباد پولیس اور لیویز وغیرہ تھے. تو یہ بھی کنفیوژن دور ہوا, اور پھر انہوں نے شکریہ ادا کیا فیلڈ مارشل کا, اور جو ان کے شوکت صاحب ہیں جو کہ کشمیر جو عوامی ایکشن کمیٹی کے کو لیڈ کر رہے تھے, تو انہوں نے بھی شکریہ ادا کیا پرائم منسٹر پاکستان کا, فیلڈ مارشل کا, اور کہا کہ ہندوستان کا کوئی تعلق نہیں ہے, اپنے کام سے کام رکھے, یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے. یہ سنیں کہ انہوں نے وہ کیا کہہ رہے ہیں. کی طرف سے یہاں پہ آئے, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور سب سے زیادہ شکریہ جو میں اس سے پہلے بھی ادا کر چکا ہوں وہ پرائم منسٹر پاکستان میاں شہباز شریف کا بنتا ہے کہ وہ بیرون ملک تھے, انہوں نے وہاں سے اس ایشو کو سیریس سمجھا, کشمیریوں کی محبت ان کو ہے, انہوں نے فوری طور پہ اپنے منسٹر صاحبان سے رابطہ کیا اور ان کو ہمارے پاس یہاں بھیجا. الحمدللہ دونوں سائڈ سے نیت ٹھیک تھی, ہمارے مذاکرات دوبارہ ریسٹور ہوئے. الحمدللہ آج ہم یہاں بیٹھے اور ہماری تقریباً چیزیں بڑی اچھے طریقے سے ہمارے دور ہوئے, بڑی اچھے طریقے سے ہماری چیزیں سیٹل ہو گئی ہیں, جس کے لیے میں پھر ایک دفعہ وزیر اعظم پاکستان کا اور خاص طور پہ چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل میں ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ ان کی اور ان کی پوری ٹیم جو اتنے دنوں سے اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں, جو انریسٹ تھا ریاست کے اندر, اس کو ختم کرنے میں انہوں نے اپنا اداروں نے اور انہوں نے اپنا کردار ادا کیا, جس کے لیے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ ہمارا اپنا اندرونی معاملہ تھا, اس کے اندر کسی ملک کو مداخلت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم بہتر جانتے ہیں کہ ہم اپنے مسائل کو کس طریقے سے حل کر سکتے ہیں. ہمارا کسی سے کوئی ذاتی مسئلہ نہیں تھا. وہ ہمارے پولیس کے جو نوجوان ہیں, وہ AK پولیس کے, رینجرز کے, FCPC کے ہیں, وہ ہمارے بھائی ہیں, وہ اپنی یہاں پہ ایک نوکری کرنے آئے تھے, ان کو آرڈرز ملے, وہ ان کو اوبے کرنے کے لیے یہاں پہ آئے. جو معاملات ہوئے وہ نہیں ہونے چاہیے تھے. آپ ہمارے بھائی ہیں, آپ بھی کم از کم دل میں ایسی بات نہ رکھیں کہ ہمارا کوئی گیپ ہے. الحمدللہ ہم بھائی ہیں اور کبھی بھی ہمارا یہ گیپ نہیں آئے گا, اس امید کے ساتھ کہ جو چیزیں ہماری طے ہوئی ہیں اس لیول کے اوپر تمام دونوں اطراف سے ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان چیزوں کو سیٹل کیا جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست کے اندر کسی کو ایسا موقع نہیں ملے گا کہ دوبارہ ریاست کسی افراتفری کی طرف جا سکے. تو پھر ہندوستان جو ہے وہ اب اس کے بارے میں نے بھی ٹویٹ کیا تھا کہ تیرا کیا ہوگا کالیا. تو کالیا میں کہہ رہا ہوں ہندوستان کو. آگے بڑھتے ہیں جو ہاٹ ٹاپک کی طرف آتے ہیں, اور یہ ہاٹ ٹاپک جو ابھی سٹارٹ ہوا ہے, ابھی تو اس ٹاپک نے آگے بڑھنا ہے, اور وہ ٹاپک ہے جی ایمل ولی خان اور طلال چودھری آمنے سامنے آ چکی ہیں جی. اور طلال چودھری نے جو کل میڈیا سے گفتگو کی, انہوں نے رسپونڈ کیا ایمل ولی خان کی ان باتوں پر جو انہوں نے فیلڈ مارشل صاحب سے متعلق کی تھی کہ جناب وہ کس اصول کے تحت جو ہے وہ وہاں پر جا رہے ہیں, یہ ملاقاتیں کر رہے ہیں, سفارتکاری والی باتیں کر رہے تھے. تو اس کا انہوں نے رسپونڈ کیا تھا طلال چودھری صاحب نے. لیکن اب معاملہ کیا ہے جی؟ معاملہ یہ ہے کہ طلال چودھری کو پھر اس کے بعد ایمل ولی کہتے ہیں, اپنا ٹویٹ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی مجھ سے پبلک اپالوجی مانگو, یعنی معافی مانگو, یا پھر میں تمہیں دیکھ لوں گا پیر کے روز. تو پھر اس معاملے کے اوپر میری طلال چودھری سے بات ہوئی ہے. میرا بڑا قریبی تعلق ہے طلال سے. طلال از ہی از مائی بردر. تو میں نے پوچھا جی ہاں جی بتائیں, یہ بات کی انہوں نے. تو انہوں نے کہا جی میں نے اصول کی بات کی ہے, اور میں اصول کی بات جو کی ہے وہ میں نے پبلکلی کی ہے. طلال چودھری صاحب پہلے سینٹ کے اندر بات کرنا چاہ رہے تھے, تو سینٹ میں بات نہیں ہو سکی, اور کور میں شاید پوائنٹ آؤٹ ہو گیا, اور پھر وہ اجلاس جو ہے وہاں پر وہ ان کو پھر دوسرا اجلاس تھا قومی اسمبلی کا. وہ قومی اسمبلی میں گئے تو وہاں پر بھی جو اسحاق ڈار صاحب ہیں وہ پالیسی اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے, تو وہاں پر بھی ان کو بات کرنے کا موقع نہیں مل سکا. وہ بیسیکلی پارلیمنٹ کے فلور پر جواب دینا چاہ رہے تھے. لیکن بہرحال ہوا یہ کہ جناب پھر ظاہری بات ہے کافی وقت گزر گیا تھا, تو پھر انہوں نے میڈیا پر آپ کا گفتگو کر لی. لیکن ایمل ولی خان صاحب کو میں ایک بتا دوں کہ میں کورٹ رپورٹنگ کرتا ہوں, اور طلال چودھری کے ساتھ میرا اپنا ایک برادرانہ تعلق ہے. یہ معاملہ یہ اخلاقی بات ہے, تو اس پر ظاہری بات ہے اصول کی باتیں کر رہے ہیں کہ کس کا کیا اصول ہے, کس کا اصول بنتا ہے نہیں بنتا. تو اس میں طلال خود ہی جواب دیں گے, میں طلال کی جگہ جواب نہیں دوں گا. میں تو ایک بات یہ کروں گا, لیکن بیکاز یہ بھی باچا خان کے جو ہے فیملی سے ان کا تعلق ہے, اور میرے خیال کے مطابق یہ اچھے جو ہے وہ جو ہے ایک مکالمہ ہوگا, اور ہونا چاہیے, تعمیری مکالمہ ہونا چاہیے, ایک اچھی گفتگو ہونی چاہیے, اور سیاست میں یہی سیاست ہے جی. اس میں مین بات یہ ہے جی کہ طلال چودھری کے حوالے سے میں یہ بتا دوں کہ معافی کے حوالے سے بڑا کہا گیا تھا اس کو کہ ورنہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گے, اور سیاستدان کے لیے نااہلی اس کی سیاسی موت ہوتی ہے. اور طلال چودھری نے معافی نہیں مانگی تھی وہاں پر. میں نے بھی جب بات ہوئی تو میں نے کہا بات کروں, اگر آپ کیونکہ میرے تعلقات تھے, میرے ایکسیس تھا, یعنی چیف جسٹس سے بھی ایکسیس تھا, اور باقی لوگوں تک بھی جو بعد میں بھی جو لوگ تھے ان کے ساتھ میرا ایک ایکسیس تھا. جہاں تک کہ جی عمرتا بندیال صاحب کو میں گیا تھا, اور میں نے ایک ہی کام ان کو زندگی میں بولا ہے, اور میں نے یہی بولا تھا کہ, اور یہ طلال نے مجھے نہیں کہا تھا, میں نے خود جا کے بات کی تھی کہ طلال چودھری
کی نااہلی ختم کرنے کے حوالے سے بتائیں. کوئی طریقہ کار ہے طلال چودھری کی نااہلی ختم کرنے کے حوالے سے؟ اگر کسی طریقے سے آپ کوئی میری ہیلپ کر سکتے ہیں. اور میں نے کو کلیئرلی بتا دیا تھا، یہ عمران خان صاحب کی حکومت کے زمانے کی بات کر رہا ہوں. اس وقت میں نے عمر تا مندیال سے بھی بات کی تھی. تو بہرحال اس ٹائم بھی طلال نے نہیں کہا، طلال معافی والا تو بندہ ہی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو وہاں پر معافی نہیں مانگی. پھر میرے بعد میں بتایا طلال نے کہ یہ کافی عرصے بعد کہ ثاقب نثار صاحب نے پیغامات بھجوائے تھے کسی لوگوں کے تھرو کہ معافی مانگ لو. میں نے تب بھی نہیں مانگی تھی. تو اب آ گیا جی معاملہ کہ اب ہوگا کیا. ہوگا یہ کہ جس ٹائم میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں تو کافی ارلی وقت ہے، لیکن ٹویٹ کریں گے طلال چودھری، اور وہ ٹویٹ میں کچھ باتیں کریں گے اور وہ ذکر کریں گے اصول کی بات. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کر رہے ہیں، تو پھر وہ کس اصول کے تحت جو ہمارے ایم ایل ولی خان صاحب ہیں وہ منسٹرز انکلیو کے اندر ریزائڈ کرتے ہیں، اصول کی بات کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر اصول کی باتوں پر آ جاتے ہیں. جب یہ بات ہے تو اصول کی بات ہے تو پھر اصول کی بات پر آ جائیں. پھر اس وقت جو اے این پی کے لوگ طلال کو بیسیکلی ایک قسم کا وہ اپنے دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنا غصے کا اظہار کر رہے ہیں. تو یہ کہوں گا کہ وہ پی ٹی آئی سے نہیں گھبرایا تو اے این پی کا تو سوشل میڈیا کے اوپر ایگزسٹنس ہی نہیں ہے. تو مسئلہ نہیں ہے. یہ معاملہ اچھی ڈیبیٹ ہوگی، اچھی ڈیبیٹ ہوگی. میں یہ بتا دوں تو پھر آپ منڈے کا انتظار کریں، اور یہ ہونی چاہیے ڈیبیٹیں اس طرح کی. اچھا مزہ رہتا ہے. تو ایم ایل ولی خان صاحب جو ہے نا وہ اصول کی بات کریں تو پھر اصول وہ کافی آئیں گے. بلوچستان کے حوالے سے بھی بات اگر کی جائے تو وہ طلال کہہ رہے تھے کہ جو فارم 47 کی جو پرنٹنگ ہوتی ہے نا جس طرح کی، وہ پھر بلوچستان میں سب سے زیادہ جو ہے نا یہ وہیں سے آئے ہوئے سارے آئیڈیاز ہیں جن کا ذکر وہ کر رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے تھے خود بھی یہ بلوچستان سے ہی سینیٹر منتخب ہوئے ہیں. تو یہ سینیٹرز ہیں جی، سینیٹرز ہیں، مطلب اپر ہاؤس ہے، دونوں ممبرز ہیں. تو اچھا کلر آئے گا منڈے کو، اور یہ دیکھتے ہیں جی کیا بنتا ہے. آگے بڑھتے ہیں جی مریم نواز شریف صاحبہ کے حوالے سے. مریم نواز شریف صاحبہ نے پنجاب کے مقدمے کے حوالے سے بالکل دو ٹوک بات کر لی ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ پنجاب سے متعلق باتیں اب نہیں سنوں گی. ٹھیک ہے، ہمارے پاس این ایف سی ایوارڈ کے تحت اپنے وسائل ہیں، اور کونسل آف کامن انٹرسٹ کے تحت ہمارا اپنا جو پانی ہے جو تقسیم ہوئی ہے، تو ہم اپنی جو چیزیں ہیں اس میں کسی دوسرے صوبے کو مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے، نہ وفاق کو. تو بات بڑی سمپل ہے جی، بڑی کلیئر ہے. جو چیزیں طے ہیں انہی چیزوں کے اندر جو ہے جو اصول طے ہیں انہی اصول کے تحت، اسی ضابطے کے تحت جو ہے وہ پنجاب حکومت کام کر رہی ہے، اور پنجاب حکومت کسی سے ڈکٹیشن نہیں لے گی. اور اس قسم کے جب بیانات ہوں گے تو پھر میرے خیال سے وہ آپ کے اگر دوسری طرف سے اگر 3 بیان آئیں گے تو یہاں سے جناب وہ مریم نواز خود 16 بیان دیں گی. وہ اس حد تک اس بات پر جو ہے نا وہ اب ٹچی ہیں. اور مریم نے ہمیشہ اپنی پالیٹکس جو ہے وہ اپنے حساب سے کی جب سے وہ چیف منسٹر بنی ہے، کیونکہ میری کافی چیزوں پر اختلاف ہے ان سے، لیکن ایون دین پرنسپل سٹانس ہے جی مریم نواز شریف صاحبہ کا. اور مریم بہت مضبوط اعصاب کی مالک ہے. مریم برے سے برے حالات کے اندر وہ اچھے طریقے سے ان چیزوں کو جو ہے وہ ڈیل کرتی ہیں. بڑی دلیر ہیں مریم نواز شریف، بہت دلیر ہیں، اور میں نے دلیری دیکھی ہے ان کی. اور اس حوالے سے صرف اتنی بات کہوں گا کہ پنجاب کا مقدمہ پنجاب والوں نے ہی لڑنا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں بالکل، لیکن کوئی اگر پنجابی کہے گا تو پنجابی ہم ہیں، اور اس بات پر فخر ہے. اور میں بھی پنجابی ہوں، اور مجھے پنجابی ہونے پر فخر ہے. ٹھیک ہے، میرے تمام دوست پٹھان ہیں، بہت دوستی ہے. سندھی بھی میرے بہت دوست ہیں. ابھی میں پچھلے جو ہے وہ ہفتے جب کراچی گیا تو میرے دوست ہیں صلاح الدین جنیجو ایم این اے، ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا، وہاں پر گیا ہوں. میرا بہت قریبی دوست ہے وہ، اور بڑا پرانا دوست ہے. وہ ایم این اے تو ابھی بنے ہیں، میں جرنلسٹ میں بھی، جرنلزم میں بھی کافی مشہور بعد میں ہوا ہوں. تو یہ پرانی بات ہے، لیکن تعلقات ذاتی ہیں. لیکن پھر بھی جو ہے وہ پنجاب تو ہماری دھرتی ماں ہے. پنجاب کی تو مٹی سے ہم پیدا ہوئے ہیں نا جی. ظاہری بات ہے، اپنی زمین کے ساتھ ہر ایک کو پیار ہوتا ہے، ہر ایک کو اپنا گھر اچھا لگتا ہے. تو پنجاب ہمارا گھر ہے. ٹھیک ہے، پاکستان بھی ہمارا ہے. پاکستان کو اگر ضرورت ہو تو پنجاب اپنا خون دینے کو تیار ہے. لیکن اگر صوبائیت کی بات کریں گے تو پھر یہ ڈیبیٹ ختم ہونی چاہیے میرے خیال سے اس بات میں. اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے بات یہ ہے جی کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے وہ وفاق کا ہے.
पंजाब हुकूमत वफाक के ज़रिए अपने जो फ़ंड्स हैं वो तकसीम नहीं कराना चाहती। वो पॉलिटिशियन भी है कि फ़ंड्स जो है वो अपनी हुकूमत से मैनेज करके दे मरीम नवाज़ शरीफ, और वो कह रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी कल कहे जी कि जी बेनज़ीर के नाम पर जो है आपको ये पैसे मिले हैं और ये पैसे जो है पीपल्स पार्टी ने दिए हैं, तो ऐसी बात नहीं है। और जो पंजाब की क़यादत है इस वक्त, जो अनइलेक्टेड क़यादत है पंजाब की पीपल्स पार्टी की, वो इस तरह के बयानात दिलवाने के बाद अपनी जो पॉलिटिकल कैपिटल है उसको मज़ीद लूज़ करेंगे। मेरे ख्याल से बिलावल भुट्टो ज़रदारी को इस मामले में को हैंडल करना चाहिए। बिलावल एक बड़े, मतलब मैं उनसे बड़ा इम्प्रेस हूँ, वो बड़े मैच्योर पॉलिटिशियन हैं। इस मामले के ऊपर जो पंजाब के अंदर नहरों का मामला है, पंजाब अगर अपनी नहरें अपने पानी से जो है वो आगे निकालता है, ठीक है, अपने ज़िले के अंदर किसी के साथ वो ज़्यादती करता है तो उसका उनका इंटरनल मैटर है, फिर आप पंजाब की क़यादत इस पर बात कर सकती है, लेकिन वैसे बात करना जो है ना वो बनता नहीं है। और सिंध के लोगों का तो बात करना बिल्कुल नहीं बनता। तो सिंध के वज़रा ने, सूबाई वज़रा ने ये बातें शुरू की हैं, तो उससे मामलात ख़राब हुए हैं। बहरहाल यही आज की डेवलपमेंट्स हैं। इसके साथ इंशाअल्लाह इस उम्मीद के साथ कि जो ये गज़ा के हवाले से जो मुआहिदा है ये जल्द हम अपनी आंखों से होता हुआ देखें, और अल्लाह ताला वहाँ पर जो हमारे मुसलमान भाई हैं उनकी मुश्किलात जो है वो जल्द दूर फरमाए। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।